کوہرام ہے تابوت حسن اٹھتا ہے گھر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على نبيه أمينه على الوحي وصفيه وخيارته من الخلق ورضيه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعزومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صلوات پڑھ دیجئے اللهم صل على عزیزان محترم، آج کی اس مجلس عزا کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ فتح کی 10ویں آیہ مجیدہ کے ابتدائی ٹکڑے کا انتخاب کیا گیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اپنے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرتے ہوئے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے حبیب یہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں، یہ تیری بیعت نہیں، یہ میری بیعت کر رہے ہیں۔ پوری توجہ رہے۔ اس وقت دشمنان اہل بیت کا ایک بہت بڑا اعتراض جو سوشل میڈیا پہ بھرا ہوا ہے وہ یہ کہ آپ لوگ کیوں اتنا دشمن امام حسن کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ امام حسن نے تو اپنے دشمن کی بیعت کر لی تھی، ان سے صلح کر لی تھی، ایگریمنٹ کر لیا تھا، لہٰذا آپ کو ان کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں اسی لیے اس آیت کو سرنامہ سخن بنانے پہ مجبور ہوا۔ اس آیت نے سارے فیصلے کر دینے ہیں ایک جملے کے اندر۔ شیعہ سنی ہر کتاب میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم نے فرمایا کہ میں نے کچھ اپنی صفات ہیں جو اپنے دونوں بیٹوں کو عطا کی ہیں، حسن و حسین کو۔ جو مولا حسن کو صفات عطا کی ہیں ان صفات میں سے شیعہ سنی دونوں کتابوں کی ضمانت کے ساتھ جملہ پڑھ رہا ہوں، وَأَمَّا حَيْبَتِي وَالسُّعْدَدِي فَلِبْنِيَ الْحَسَنِ، میری جو سرداری ہے، میری جو ہیبت اور بزرگی ہے وہ میں نے اپنے بیٹے حسن کو دے دی ہے۔ اب جتنی آپ مصطفیٰ کی بزرگی کے قائل ہو جائیں، جتنی آپ ہیبت محمد مصطفیٰ کے قائل ہو جائیں، نبی نے یہ نہیں فرمایا نصف ہیبتی، میری آدھی ہیبت حسن کے لیے، یہ نہیں فرمایا میری آدھی بزرگی حسن کے لیے، کہا کہ پوری ہیبت اور پوری بزرگی حسن کو دے دی۔ پوری توجہ رہے۔ نبی کی عظمت، نبی کی بزرگی کی دلیل قرآن سورہ مبارکہ فتح، جب لوگ حدیبیہ کے مقام پر بیعت کرنے آئے، بیعت کسے کہتے؟ بیعت اسے کہتے ہیں عربی زبان میں لفظ بیع کا معنی ہے بیچنا، شراء کا معنی ہے خریدنا، بیع و شراء خرید و فروخت۔ بیع میں ہوتا کیا ہے؟ بیعت میں ہوتا کیا ہے؟ جب آپ کسی کی بیعت کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اس کے لیے،
اللہ سلامت رکھے جو بات تک پہنچ گئے. آپ اپنے آپ کو بیچ دیتے. اسی لیے ایک جملہ رک کے جملہ معترضہ، چونکہ ملت تشیع کے اندر بھی فسادات کافی بڑھ چکے ہیں، ایک جملہ آپ کی شماعتوں کی نظر کر رہا ہوں میں اور آپ. ماشاءاللہ یہاں مجھے نورانی بزرگ چہرے نظر آ رہے ہیں، ریش سفید لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً نماز فجر کے بعد آپ دعا عہد پڑھتے ہوں گے. دعا عہد میں روز آپ پڑھتے ہیں اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یومی ھذا عہدا وعقدا وبیعۃ لہ فی عنقی. بار الہ میں تجدید کرتا ہوں، میں رینیو کرتا ہوں آج کی صبح میں اس عہد و پیمان کو، اس عقد کو، اس بیعت کو جو میری گردن میں ہے سرکار صاحب الامر کے لیے. تو جو اپنے آپ کو زمانے کے امام کے لیے بیچ چکا، اب اگر کسی اور کو بیچتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جانا منافق ہے. بھئی آپ روز روز تو نہیں بیچیں گے نا، ایک دفعہ بیچ دیا تو بیچ، جب مولا کو بیچ چکے، امام زمانہ کو بیچ دیا، ہو گئی بیعت. پوری توجہ. بیعت کا معنی بیچنا. آپ نے بیچ دیا. لوگ آئے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. بھئی بیعت کس بات پہ ہوگی؟ آپ پہ گلا کٹانا ہے، آپ پر جان نچھاور کرنی ہے، ہماری ساری وفاداری آپ کے ساتھ، جو کچھ کریں گے آپ کے لیے کریں گے. پوری توجہ رہے. عورتوں نے بھی بیعت کی، مردوں نے بھی بیعت کی. فرق اتنا تھا بیعت میں، جب عورتیں بیعت کرنے آئیں تو نبی نے ایک پتھر کا برتن یا پیتل کا برتن یا تانبے کا برتن، اختلاف تواریخ ہے، میں نے تینوں تاریخیں پڑھ دی. وہ پانی اس میں ڈالا گیا برتن میں، نبی نے اپنے ہاتھ ڈالے اور اس کے بعد نکال لیے کہ مصطفیٰ کے جسم کو کبھی نامحرم کا بدن مس نہیں کر سکتا. اس کے بعد عورتوں نے ہاتھ ڈالے، کہا یہ ہو گئی عورتوں کی بیعت. ایک دوسرا طریقہ، ایک بڑا کپڑا بچھایا گیا، ایک اس کپڑے کا سرا مصطفیٰ کے گھٹنوں کے پاس، بیچ میں امیر کائنات کو بٹھایا، دوسرا کپڑے کا سرا عورتوں کی طرف، ادھر مصطفیٰ نے ہاتھ رکھے، ادھر عورتوں نے ہاتھ رکھے، کہا ہو گئی بیعت. پوری توجہ. اب مرد آئے بیعت کرنے کے لیے. اخلاق مصطفی میں یہ بات ذکر ہے کہ ساری زندگی نبی اکرم لوگوں کے سامنے چہار زانوں نہیں بیٹھے، ہمیشہ حالت تشہر میں بیٹھتے تھے. دونوں زانوں جڑے ہوئے ہیں، مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں نے 15-20 لوگوں نے آ کے سب نے اپنے ہاتھ زمین پر مصطفیٰ کے آگے رکھ دیے. پوری توجہ رہے. جب سب نے اپنے ہاتھ رکھ دیے، یا رسول اللہ گلا آپ پہ کٹانا ہے، یا رسول اللہ گردن آپ پہ کٹائیں گے، یا رسول اللہ وفاداری آپ کے ساتھ ہے، یا رسول اللہ ساتھ آپ کا دیں گے، یا رسول اللہ آپ کے خلاف کچھ سنیں گے نہیں. جب سب نے ہاتھ رکھ دیے، اب مصطفیٰ نے ان مردوں کے ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. سورہ مبارکہ فتح کی 10ویں آیت آئی، اے میرے حبیب جو تیری بیعت کر رہے ہیں، یہ تیری بیعت نہیں کر رہے، یہ میری بیعت کر رہے ہیں. اور جو تیرا ہاتھ ہے، یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. پوری توجہ رکھیے گا، پوری توجہ. جس کے اس جاہو حشم والی بیعت کو اللہ اپنی بیعت کہے. پوری توجہ. جملہ ظاہر نہ کیجیے گا، میں نے سرکار امام حسن مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے. اللہ اکبر. نبی کی بیعت ہوئی. ظاہر کیا تھا؟ لوگ کس کے گھٹنے کے سامنے اپنے ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے؟ نبی کے گھٹنے کے سامنے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نبی الگ ہے، میں الگ ہوں، کہ اسی کی بیعت، میری بیعت. اور خبردار اس کے ہاتھ کو، اس کا ہاتھ نہ سمجھنا، ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. جس مصطفیٰ کے بارے میں اللہ نے یہ کہا اس کا ہاتھ میرا ہاتھ، اس کی ہوئی بیعت میری بیعت، اسی مصطفیٰ نے کہا حسن منی وانا من حسن، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں. اب اگر کوئی حسن کی بیعت کرے گا تو وہ اللہ کی بیعت کرے گا. جو حسن کے مقابلے پر آ جائے وہ اللہ کے مقابلے پر، اللہ کے مقابلے پہ شیطان ہے. اللہ کبھی شیطان سے صلح نہیں کرتا. پوری توجہ. توجہات ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں نے اسی بات کو نہیں سمجھا کہ ہو نہیں سکتا کہ کبھی نور ظلمت کی بیعت کر لے، روشنی اندھیرے کے سامنے جھک جائے، حق باطل کے سامنے جھک جائے. یہ ممکن نہیں ہے، بیعت کا تصور نہیں ہے. کسی امام نے کسی ظالم کی بیعت نہیں کی.
توجہات ہیں یا نہیں ہے؟ اب آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے ہیں، میں نے یقین جانی یہ جملے نہیں پڑھنے تھے، لیکن آپ لوگوں کی سماعتوں نے مجھے مجبور کر دیا. میں 2 سے 3 جملے جو کہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھے لیکن آپ لوگوں کی اس محبت کو دیکھتے ہوئے پیش کر رہا ہوں. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ نہج البلاغہ اس کا ریفرنس ہے اور اس کو ساری امت مسلمہ مانتی ہے. یہ کنٹروورشل چیز نہیں ہے، یہ متفقہ ہے. خط لکھا معاویہ نے امیر کائنات کو، کہا کہ یا علی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کس طریقے سے تمہیں مدینے کی گلیوں میں اس اونٹ سرکش اونٹ کی مانند کھینچا جا رہا تھا. میں اچھی طرح جانتا ہوں. مولا نے جواب کیا لکھا؟ پوری توجہ. نہج البلاغہ امیر کائنات نے جواب لکھا کہ اے معاویہ، تو میری مذمت کرنا چاہ رہا تھا، تو نے تو میری تعریف کر دی. میں کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکا. نہج البلاغہ ہے، میں کبھی باطل کے سامنے لے گئے. وہاں جو بیعت ہوئی اس کا تفصیلی احوال کتابوں میں موجود ہے، شیعہ سنی کتابوں میں. بھائی کیسے بیعت ہوئی؟ امیر تو بیعت کر نہیں رہے، زبردستی تہرے گلے میں رسی ہے، رسی ڈال کے کھینچا جا رہا ہے، زبردستی مولا کا ہاتھ لیا اور ایسے لگا دیا. ہو گئی بیعت. آپ مانتے ہیں اس بیعت کو؟ بیعت تو وہ ہوتی ہے جو اختیار سے ہو. بیعت تو وہ ہوتی ہے جس میں جان قربان کی جائے. بیعت تو وہ ہوتی ہے جس میں وفاداریوں کو پیش کیا جائے. بیعت تو وہ ہوتی ہے جس میں تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی بات کی جائے. پوری توجہ رہی. کیسی بیعت ہے؟ اللہ اکبر. مارا گیا لوگوں کو کہ بیعت کرو. امیر کائنات نے اس قسم کی بیعت، زبردستی والی بیعت. اور جملہ میرے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا مولا فرماتے کہ کوئی بیعت میرے جد نے نہیں کی. کوئی بیعت، اس میں جبری بھی ہے اختیاری بھی ہے، دونوں بیعتیں. اختیاری کی ویلیو ہے، وہ تو کی ہی نہیں. جبری بھی کب کی؟ جب اپنے گھر سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا. وہ جبری بیعت، زبردستی کی بیعت. اچھا جو جملہ عرض کرنا تھا، لطف لیں گے لطف لینے والے سلمان محمدی. دیکھیے ایمان، دیکھیے علی والوں کا بھرم، دیکھیے علی والوں کی طاقت، دیکھیے جذبہ ولایت کو دیکھیے. سلمان سے کہا بیعت کرو. سلمان نے کہا میں بیعت کروں گا ہی نہیں. میں نے اپنے اس ہاتھ سے غدیر کے میدان میں علی کی بیعت کر لی. ہوگی. پوری توجہ. اس ہاتھ سے میں علی کی بیعت کر چکا. اب دوسری کسی بیعت کی کوئی تصور ہی نہیں ہے. مولا نے اشارہ کیا کہ سلمان جبر ہے، اضطرار ہے، کر لو. کہ یا علی آپ کا حکم ہے، ٹھیک ہے میں الٹے ہاتھ سے کر لیتا ہوں، سیدھے ہاتھ سے نہیں کروں گا. سیدھا ہاتھ اب یہ کٹ جائے گا. سیدھا ہاتھ. توجہ، پوری توجہ. سیدھے ہاتھ سے نہیں، الٹے ہاتھ سے کروں گا. مولا نے کہا دربار ان کا، کرسیاں ان کی، اقتدار ان کا، حکومت ان کی، لیکن حکم یہاں علی کا چل رہا ہے. مولا نے کہا جیسے سلمان کہہ رہا ہے ویسے قبول کر لو. پوری توجہ. تاریخ پڑھ رہا ہوں. سلمان نے وہ زبردستی والی بیعت بھی الٹے ہاتھ سے کی. اللہ اکبر. شیعہ سنی ہر کتاب میں موجود ہے. سارے فقہا نے لکھا کہ اللہ نے سیدھا ہاتھ بنایا اچھے کاموں کے لیے، الٹا ہاتھ بنایا الٹے کاموں کے لیے. سلمان نے الٹے ہاتھ سے بیعت کر کے بتا دیا یہ کام کیسا تھا. پوری توجہ رکھیے گا، پوری توجہ. حق کبھی باطل کی بیعت، نور کبھی ظلمت کی بیعت، روشنیاں کبھی اندھیروں کی بیعت، امام معصوم کبھی غیر معصوم کی بیعت، حجت خدا کبھی عام مخلوق کی بیعت کر ہی نہیں سکتی. پاسبل ہی نہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں یہ تیری بیعت نہیں کر رہے. کس کی بیعت کر رہے؟ اللہ کی بیعت کر رہے. اگر حدیث ہوتی تو 10 لوگ اعتراض کرتے حدیث پڑھیے، لیکن میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. اور اللہ نے کیا رتبہ دیا ہے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو کہ وہ کام جو انجام دیا جا رہا ہے نبی کے لیے، اللہ کہہ رہا ہے یہ نبی کے لیے نہیں میرے لیے. جو یبایعون اللہ. اور جو نبی کا جسم تھا کہتا یہ میرا ہے، میرا ہاتھ ہے. پوری توجہ. یہ نبی کا جو ہاتھ ہے یہ کس کا ہاتھ ہے؟ اور یہ صرف اس مقام پر نہیں ہے. سورہ مبارکہ انفال، اب آیت پڑھوں گا سبھی کو یاد ہے.
سورہ مبارکہ انفال 17ویں آیت، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ نبی نے میدان جنگ میں مشرکوں، منافقوں، کافروں کی طرف کنکر اٹھا کے پھینکے نبی نے۔ جو ہاتھوں کی حرکت ہے وہ نبی کی ہے، پیچھے نبی کا ہاتھ گیا، آگے نبی کا ہاتھ بڑھا، لیکن اللہ کہتا ہے، جملہ عجیب ہے، دیکھیے آیت کا انداز دیکھیے، 3 جملے ہیں اس میں، وما رمیت 1، اذ رمیت 2، ولکن اللہ رما 3۔ ما رمیت نیگیٹو سینٹنس ہے، اذ رمیت پوزیٹو ہے، اور ولکن اللہ رما بھی پوزیٹو ہے۔ وما رمیت آپ نے نہیں پھینکے، اذ رمیت جب آپ نے پھینکے، ولکن اللہ رما لیکن اللہ نے پھینکے۔ پھر سے سن لیجیے آیت، آپ نے نہیں پھینکے، ساری دنیا نے دیکھا نبی نے پھینکے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے آپ نے نہیں پھینکے، اور کب آپ نے نہیں پھینکے؟ جب آپ نے پھینکے۔ جب آپ نے پھینکے تب آپ نے نہیں پھینکے، بلکہ اللہ نے پھینکے۔ تو سورہ فتح کی آیت اٹھائیے، سورہ انفال کی آیت اٹھائیے، نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ کام اللہ کا، ہاتھ ید اللہ ہے نا، آیت نے فیصلہ کہ میں حدیث تو نہیں پڑھ رہا، ید اللہ رسول کا ہاتھ، ید اللہ قرآن نے کہا سورہ مبارکہ فتح کی 10ویں آیت کہ جو رسول کا ہاتھ ہے یہ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی قدرت اللہ کی قدرت ہے۔ پوری توجہ رہے، تو اللہ کی قدرت، اللہ کا ہاتھ پیچھے گیا، اللہ کا ہاتھ آگے آیا، اللہ کے ہاتھ نے کنکر پھینکے۔ پھر جملے دہرا رہا ہوں تاکہ کوئی مغالطے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اے میرے حبیب، جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ تیری نہیں، اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ یہ جو تیرا ہاتھ ان 15-20 ہاتھوں پر ہے، یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور جب کنکر پھینکے، تو نے نہیں پھینکے، جب تو نے پھینکے بلکہ اللہ نے پھینکے، تو ید اللہ سے مصطفیٰ نے کنکر پھینکے۔ جملہ میرا ضائع نہ کیجئے گا، معراج پہ پہنچ جائیے گا۔ عشق مصطفیٰ کی یہ جو کنکر مصطفیٰ نے پھینکے، تاریخ نے لکھا اٹھا کر علی نے دیے تھے، تو جو ید اللہ کو دے اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ مصطفیٰ کا ہاتھ کون سا ہاتھ ہے؟ ید اللہ، جو ید اللہ کی مدد کرے۔ تو خود مصطفیٰ نے فرمایا کہ بچپن سے لے کر قبر تک جس نے میری مدد کی اس بندے کا نام علی ہے۔ قبر میں اتارا بھی کس نے؟ امیر کائنات نے اتارا۔ آخری وقت میں بھی کون ساتھ ساتھ؟ امیر کائنات۔ جب مشرکین مکہ، منافقین مکہ، کافرین مکہ جب پتھر مارتے تھے اپنے بچوں سے، کنکر مرواتے تھے، رسول کو پھینکو کنکر، مارو کنکر، اکیلا ابو طالب کا بیٹا علی تھا جو نبی کی طرف سے پتھر مارتا تھا۔ یہاں بھی علی نے مدد کی، تاریخ ہے شیعہ سنی دونوں تاریخوں میں۔ تو ساتھ دینے والے کون؟ علی۔ یہاں بھی میدان جنگ میں پتھر کس نے اٹھا کے دیے؟ اب ذرا رک کے یہاں پہ ایک درد دل سن لیجئے، یہ دل میں اٹھنے والی ٹیسیں ہیں جو لفظوں کی شکل میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ بات آپ پڑھ دیجئے، مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ لوگوں کی سماعت بہترین ہے الحمدللہ، خدا تیرے اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے سماعتوں کی قبرستان میں نہیں پہنچایا بلکہ گلستان میں پہنچایا۔ کہیں آپ یہ پڑھ دیجئے، کچھ ہے جگہ بہرحال ایسی اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور آپ لوگوں کی طرح جو ہے جذبہ ولایت سے سرشار کرے، کہیں یہ پڑھ دیا جائے تو کہتے ہیں حضور آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ کیوں نہ کیا کرے بھائی، اس میں کیا مذائقہ ہے، کیا پرابلم ہے؟ توجہ چاہوں گا ایک شخص کی، سیدنا خاص توجہ، کیا مذائقہ ہے؟ کہنے لگے وہ حضور نبی مولا ہے امیر کائنات کی، نبی نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو مولا علی کو مولا بنایا۔ اور مولا علی خود کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں ایک غلام ہوں۔ میں نے کہا جی معلوم ہے مجھے، بالکل آمنا وسلمنا، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ مولا علی نے یہ بھی فرمایا ہے انا خاصف نعل رسول اللہ، میں رسول کی جوتی کو ٹانگنے والا ہوں۔ رسول کی جوتی کو مرمت کی ضرورت تھی، امیر کائنات نے سوئی دھاگا لیا، اپنے ہاتھ سے مرمت کی، اور فخر سے سینہ ٹھوک کے نبی کی بیان کرتے تھے امیر کائنات کہ میں وہ ہوں جس نے نبی کی جوتیوں کو ڈانٹا ہے۔ پوری توجہ، پوری توجہ کی بندے کی توجہ۔ اب ایسے انسان،
آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کنکر اٹھا کے دی اور ید اللہ کو جو دینے والا ہے وہ علی ہے، تو ایسی باتیں نہ پڑا کرے، مناسب نہیں۔ میں نے کہا اس میں کیا نامناسب ہے بتائیے ذرا، غیر مناسب کیا ہے؟ بس ذرا اچھا نہیں لگتا۔ اب یہ کون سی طبیعت ہے، یہ کون سا مزاج ہے؟ آپ لوگوں کی سماعتیں 2 منٹ میں فیصلہ کریں گی، پوری توجہ، کہ یہ نامناسب لگ رہا ہے۔ پہلے تو آپ مناسب کی تعریف کیجئے، مناسب آپ کو لگتا کیا ہے؟ ہر وہ شے جو موالی حیدر کرار کو ولایت سے سرشار کرے وہ مناسب ہونی چاہیے۔ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ جو عقیدے سے دور کرے وہ نامناسب ہونی چاہیے۔ یہ جو مقام اہل بیت میں نعوذ باللہ کبھی کرے وہ نامناسب ہونی چاہیے۔ اس میں کون سا ایسا پرابلم ہے؟ نہیں، بس مناسب نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، بات کوئی نہیں ہے، نامناسب ہے۔ بھئی میں تو دلیل پیش کر دی آپ کے سامنے۔ خود محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری اول سے لے کے آخر تک جس بندے نے مدد کی، عشیر سے لے کے غدیر تک اور قبر تک، وہ علی ہے۔ جگہ جگہ میرا ساتھ علی نے دیا۔ تو اگر میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ ید اللہ کو دینے والا علی ہے، اس میں مذائقہ کیا ہے؟ کہنے لگے بس نہیں، نامناسب لگتا ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات نامناسب ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو مناسب بنانے کا ہنر میں نجف سے لے کر آیا ہوں، پوری توجہ کیجیے گا۔ میں مناسب اس کو بناتے ہیں، اب آپ لوگوں کی توجہات چاہوں گا۔ میں نے کہا آیت سن لیجئے تاکہ جو آپ کو نامناسب لگ رہا ہے اسے مناسب میں کنورٹ کر دیا جائے۔ میں نے کہا قرآن نے کہا ہے سورہ محمد 7ویں آیت، ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ آیت آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، جمعے کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، دروس میں بھی پڑھی جاتی ہے، مجلسوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، جگہ جگہ لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ ملا بھی پڑھ رہا ہے، مفتی بھی پڑھ رہا ہے، مدرس بھی پڑھ رہا ہے، مولوی بھی پڑھ رہا ہے، خطیب بھی پڑھ رہا ہے، ذاکر بھی پڑھ رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ ساری کائنات سے خطاب کر رہا ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ بھائی سبحان اللہ، کیا کہنے، بے شک آپ لوگ کہہ رہے ہیں تم اللہ کی مدد کرو تو ٹھیک، علی اگر کنکر اٹھا کے ید اللہ کو دے دے تو نامناسب ہے، عقیدہ خراب ہو رہا ہے۔ دوسری آیت سن لیجئے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو اللہ ڈبل کر کے واپس کرے گا۔ واہ واہ، تم قرضہ دو تو چلے گا، علی کنکر اٹھا کے دے دے تو نامناسب ہے۔ کوئی توجہ، دو ہی چیزیں ہیں نا، قرآن اور سنت۔ اب سنت بھی سن لیجئے، شیعہ سنی کتابوں میں حدیث ہے، میں 1000 سال پرانی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، تفسیر روض الجنان و روح الجنان، ابو الفتوح ہے، قمی کی ابو الفتوح ہے، رازی کی تفسیر ہے جو حرم شاہ عبد العظیم میں مدفون ہے، ان کی قبر میں فاتحہ بھی پڑھ کر آیا ہوں، اور وہ تفسیر میرے پاس کمپیوٹر میں موجود ہے، کتابی شکل میں نہیں ہے، میں نے کمپیوٹر میں جو مطالعہ کیا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پوری توجہ۔ ابو الفتوح رازی 1000 سال پرانی تفسیر ہے، 4ویں 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی، آج 1400 سال ہو گئے، پوری توجہ۔ 1445 لکھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ان الصدقۃ، صدقے کے فضائل سننے والے بیٹھے یہاں پر، داو مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے، صدقہ 70 بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے، ان الصدقۃ، پوری توجہ، توجہات ہے کہ نہیں ہے، ان الصدقۃ تقع فی ید اللہ قبل ان تقع فی ید السائل۔ ایران میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے جگہ جگہ دیواروں پہ یہ حدیث لکھی ہوئی دیکھی، صدقے کے ڈبوں پہ لکھی ہوئی دیکھی کہ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تم جو صدقہ نکالتے ہو، تم، کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، تم، میں، تم، ہم سب جو صدقہ نکالتے ہیں، کہ یہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے، مسکین کے ہاتھ میں جانے سے پہلے، گدھا اور بھکاری کے ہاتھ میں جانے سے پہلے، تقع فی ید اللہ، ید اللہ میں جاتا ہے۔ تمہارا نکالا ہوا صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں، بعد میں مسکین کے ہاتھ میں۔ بھئی واہ واہ، سبحان اللہ، تم صدقہ نکالو ید اللہ میں جائے، نامناسب نہیں، علی کنکر دے دے تو نامناسب ہے۔ یا علی یا علی، بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ یہ جو ید اللہ ہے اسی نے کہا
اپنی ساری ہیبت میں دے رہا ہوں حسن مجتبیٰ کو، اپنی ساری بزرگی میں دے رہا ہوں حسن. ہو نہیں سکتا حسن مجتبیٰ ایک لمحے کے لیے باطل کے سامنے سر جھکا لے، لیکن جس نبی کے نواسے ہیں اس نبی کی سیرت کی جھلک سے اوپر عملی سیرت آپ کو حسن مجتبیٰ کی زندگی میں نظر آئے گی. جس طرح نبی پر اعتراض ممکن نہیں، ویسے ہی حسن مجتبیٰ پر بھی اعتراض ممکن نہیں. جو امام کو معصوم مانتا ہے وہ امام کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کر سکتا. لیکن لوگ جب مسائل پڑھوں گا بیان کروں گا کتنا مظلوم بنا دیا گیا میرے مولا حسن مجتبیٰ کو. آپ نے اچھا نہیں کیا، اعوذ باللہ یہ جملے ہیں مولا کے اپنے لشکر والوں کے. آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے شیعوں کو رسوا کر دیا، نعوذ باللہ. خاکم بدہن نقل کفر نہ باشد. آپ نے شیعوں کے سر جھکا دیے، آپ نے شیعوں کو ذلیل کر دیا، آپ نے شیعوں کو رسوا کر دیا. یہ جملے بتا رہے ہیں کہ بولنے والا امامت کی معرفت نہیں رکھتا. اسی لیے تو بعض روایات میں کہا گیا غیبت کبریٰ کے جو مومنین ہوں گے وہ اس زمانے سے افضل ہوں گے. وہ دیکھ کر یہ باتیں کر رہے تھے، آپ سن کر اللہ پہ، اللہ کی حجتوں پہ ویسا ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ اکبر. پوری توجہ رہے، پوری توجہ. اب ایک دلیل سن لیجئے جو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے دی ہے. اور علماء حقہ کا احترام ضروری ہے، انہوں نے مذہب کا دفاع کیا، انہوں نے دین کا دفاع کیا، خدمت انجام دی. جو آل محمد کے حق کے مدافع ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اچھے طریقے سے. شیخ مفید کی دی ہوئی مثال ہے، اپنی طرف سے میرا کچھ بھی نہیں. شیخ مفید فرماتے ہیں ایک بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کبھی مولا حسن نے صلح کیوں کی؟ ابھی فرمان مصطفیٰ ہے الحسن والحسین امامان قاما او قعدہ. حسن اور حسین دونوں امام ہیں. جنگ کرے تو امام، صلح کرے تو امام. میدان جنگ میں جائیں تو امام، بیٹھ جائیں تو امام. جنگ نہ کرے، قیام کا مطلب جنگ، قعود کا مطلب عدم جنگ. جنگ کا نہ ہونا، بیٹھ جانا یا صلح کر لینا، دونوں صورتوں میں امام ہے. نہ اگر تمہارا مزاج جنگی ہے تو صلح کرنے پہ تم اعتراض نہیں کر سکتے. اگر تمہارا مزاج مصالحت آمیز ہے تو تم جنگ کرنے پہ اعتراض نہیں کر سکتے. تم اپنا مزاج نہ بتاؤ، مزاج معصوم دیکھو. جو مشیت الہی سے بولتا ہے، جو علم الہی سے بولتا ہے اسے سمجھو، اپنی بات پیش نہ کرو. اسی لیے معالم الزلفاء میں سید ہاشم بہرائچ نے حدیث نقل کی ہے کہ اگر معصوم رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، تاریکی شب میں، ظلمت شب میں کہہ دے کہ ابھی دن ہو رہا ہے تو تم تاریکی نہ دیکھنا، زبان معصوم کو دیکھ کے کہنا دن ہے. اور اگر دن دھاڑے سورج چھوا نیزے پر ہو اور مولا کہہ دے رات ہے تو تم نہ سورج دیکھنا نہ سورج کی کرنیں دیکھنا، زبان معصوم دیکھ کے کہہ دینا کہ رات ہے. یہ جو جملہ ہے نا، یہ آپ لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں دن تو دن، رات تو رات. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دن کہہ دیا تو دن، رات کہہ دیا تو رات. معذرت کے ساتھ بہت غلط اس کا استعمال ہوتا ہے. اپنے باس کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے ابا کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے تایا کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے خالو اپنے ماما چاچا کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. غلط. یہ جملہ آیا ہی فقط معصوم کے لیے ہے. توجہ رکھیے گا پوری. معصوم نے کہہ دیا دن تو دن، رات تو رات. خود معصوم نے فرمایا، اس لیے عرض کر رہا ہوں. پوری توجہ. شیخ مفید کی مثال، کاش کہ یہ مثال پہنچ جائے، میری مجلس کا نچوڑ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا. پوری توجہ رکھیے گا. شیخ مفید فرماتے ہیں جنگ بدر کا میدان، بدر ایک کنویں کا بھی نام ہے، بدر ایک میدان کا بھی نام ہے جہاں جنگ بدر ہوئی. مسلمان 313، کافر سامنے 1200-1300 کافر. گھوڑے ان کے پاس زیادہ، ناقے ان کے پاس زیادہ، تیر و تبر، خنجر، سلاح، ویپن، ہتھیار ان کے پاس زیادہ. مسلمانوں کے پاس لے دے کے 2 گھوڑے، چند ناقے، کچھ جو ہے سامان خور دونوں چھوڑا بہت، کچھ جو ہے تیر و تبر، 2-3 تلواریں اور کچھ نہیں، اور 313 ہے. ہر بند آگے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہاتھ جڑے ہوئے صلح کر لیجیے. آبیل مجھے مار والی کہانی ہے، خامہ خامہ مریں گے، فائدہ کوئی نہیں ہے. ہم لوگ 313 وہ 1200. پوری توجہ. اچھا دوسرا میدان ہے حدیبیہ کا میدان. حدیبیہ کے میدان میں مسلمان ہو گئے 3600، کافر ہے پھر بھی 1200-1300، جنہوں نے تلوار کے تے کے 2 نقطوں میں سے ایک نقطے کا مزہ بھی نہیں چکھا تھا. وہ بھی کہہ رہے تھے ہم تلوار چلائیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم مار دیں گے، ہم کاٹ دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے. پوری توجہ. یہ 2 میدان سجے تاریخ میں. ایک طرف مشورہ یہ دیا جا رہا ہے
کہ آپ صلح کر لیں بدر کے میدان میں، دوسری طرف مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ جنگ کر لیں۔ پوری توجہ۔ اور جب نبی نے جنگ نہیں کی، صلح کی، تو ایک بندے نے کہا کہ جیسے میں نے نبی کی نبوت پہ شک یہاں کیا ویسے کہیں نہیں کیا۔ پوری توجہ۔ جہاں کم سے افراد 313، جہاں اسلحہ کم، ویپن کم، ہتھیار کم، اسباب خورد و روش کم، وہاں پر نبی نے صلح نہیں کی، جنگ کی۔ اور جہاں میدان سجا ہوا تھا، جنگ ہو سکتی تھی، وہاں جنگ نہیں کی، صلح کی۔ پوری توجہ۔ اللہ نے بدر کی جیت کو فتح مبین نہیں کہا، بس اتنا کہا سورہ آل عمران میں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہیں بدر میں جیت عطا کی۔ لیکن حدیبیہ کی صلح کو کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے حبیب ہم نے تجھے فتح مبین عطا کی۔ فیصلہ کر دیا نبی نے، یہ ڈیجٹ تم دیکھتے ہو، فیگر تم دیکھتے ہو، تعداد تم دیکھتے ہو، میں سجا ہوا میدان نہیں دیکھتا، علم الہی سے بولتا ہوں۔ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ جنگ تو جنگ ہوگی، اور اگر کہہ دیا کہ صلح تو صلح ہوگی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، قاتل الحسین۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ امام علم الہی سے فیصلہ کرتا ہے۔ حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ اگر صلح کر رہے ہیں، کسی بدتمیز کو یہ حق نہیں کہ آپ نے صلح کیوں۔ علم الہی سے فیصلہ کر رہا۔ جب علم الہی سے فیصلہ کر رہا ہے تو میں بولنے کا حق نہیں، تمہارا کام ہے اتباع، اطاعت۔ توجہ، اطاعت کس کی؟ معصوم کی۔ جو اس نے کہہ دیا بس وہی ہے، وہی کرنا ہے، کیونکہ وہ معصوم ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ اسی لیے جب لوگوں نے بہت زیادہ تنگ کیا، اور یہ کسی ایک بندے نے نہیں کیا، اگر آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیں گے شیعہ سنی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہر آنے والا کہہ رہا تھا۔ اور یہ انسانیت کا مزاج ہے کہ بار بار ایک چیز اگر کی جائے تو انسان بھی تنگ ہو جاتا ہے، لیکن میرے مولا ہے حلم کے پیکر، صبر کے پیکر۔ جتنی مرتبہ مولا کو اذیت دی گئی، یہ کہہ کر السلام علیک یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے تجھ پر سلام۔ تب میرے مولا نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ بس یہ ایک جملہ سن لیجیے، تاریخ سمٹ گئی اس ایک جملے کے اندر۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اگر میں صلح نہ کرتا، روئے زمین پر ایک بھی شیعہ باقی نہ رہتا۔ جیسے قربانی حسین نے تشیع کو بچایا ہے، ویسے ہی صلح حسن نے بھی تشیع کو بچایا ہے۔ صلح، لفظ صلح استعمال ہوتا ہے عربی میں، لفظ صلح بھی نہیں ہے، محادنہ ہے۔ محادنہ اگر آپ لوگ اس کو بہت اچھا آسان سمجھنا چاہیں، انگلش کا ایک لفظ ہے سیز فائر، یہ وہ ہے محادنہ، اس کو کہتے ہیں، صلح نہیں۔ یہ کیسی صلح ہے جس میں آپ سامنے والے کوئی شرط نہیں مان رہے؟ صلح کے جو ایگریمنٹس کے پوائنٹس ہیں، اگر اس کو صلح آپ کہہ رہے ہیں جا کے پڑھیے۔ میں حسن مجتبیٰ معاویہ کو امیر المومنین نہیں مانوں گا، شیعہ سنی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں امیر المومنین نہیں مانوں گا۔ میں اس بات کے اوپر یہ ایگریمنٹ کر رہا ہوں کہ ممبروں سے میرے بابا کو گالی نہیں دی جائے گی۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ مؤرخ لاکھ چھپاتا پھرے کہ ممبروں سے علی کو گالی نہیں دی گئی تھی، حسن نے ڈاکومنٹ میں محفوظ کر دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ۔ آج ساری کائنات کے لوگ شور مچاتے ہیں نہیں جھوٹ تھا، یہ تھا وہ تھا، اس ڈاکومنٹ کا کیا کرو گے؟ تو فریقین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور جس سے ایگریمنٹ ہوا اس کا مطلب وہی دلوا رہا تھا۔ پوری توجہ رہے، یہ حسن مجتبیٰ کی صلح، اگر اس کو صلح آپ کہتے ہیں، یہ میری زبان میں، عربی زبان ظاہر ہے، جنگ بندی ویسے لفظ استعمال ہونا چاہیے، اردو میں سیز فائر۔ وہ جو جنگ بندی ہے، اس جنگ بندی کے معاہدے میں جو شروط ہیں، جو پوائنٹس ہیں، وہ آپ پڑھ لیں گے، آپ صبح شام حسن مجتبیٰ کو سلام کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہات ہے کہ نہیں ہے؟
جا رہے ہیں ایک لمحے کے لیے، اپنی عزت، اپنے آبرو، اپنے وقار پہ سودا نہیں کیا، پورے جاہ و حشم کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پورے رعب و دبدبے کے ساتھ۔ مظلومیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، مظلومیت یہ ہے کہ شام سے خط آتا ہے، حاکم مدینہ کو لکھا جاتا ہے کہ دیکھو حسن مجتبیٰ کو بلاؤ، ایک عمومی محفل منعقد کرو اور اس میں ممبر سے علی ابن ابی طالب کو گالیاں دی جانی چاہیے اور حسن سنے۔ آپ سوچئے کیسی مظلومیت ہے۔ آج جو ہے ہم لوگ یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ گالیاں دی جانی چاہیے، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ممبر سے یہ نہ کہا کریں، لیکن بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آج ہم نے پردہ ڈال دیا تو اور بھی پردہ ڈالنے والے بیٹھے ہوئے، میں صرف مظلومیت بتانے کے لیے ہم سے، میں نے خدا کی قسم وہ جملے پڑھے ہیں، شرح نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ حاکم شام نے باقاعدہ وہ لائنز لکھ کے بھیجی تھی کہ جو جمعے کا خطیب ہے اس کو یہ لائنز بولنی پڑیں گی ورنہ اس کو جمعے کی پوسٹ سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں نے وہ لائن پڑھی ہے لیکن میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ سنیے حسن مجتبیٰ نے کیسے سنا ہوگا، بیٹا ہے کہ باپ کو میرے سامنے برا کہا جا رہا، حسن مجتبیٰ کو برا کہا گیا، حسن مجتبیٰ کی شان میں توہین کرنے کی کوشش کی گئی۔ مولانا نے صرف ایک جملہ کہا، سارا دربار مل کے جملے کہہ رہا تھا، سارا دربار مل کے توہین کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر مولانا نے کہا میری مثال اس درخت کی ہے جو تناور ہوتا ہے، اس شجر کی ہے جس کی ٹہنیاں، جس کی شاخیں، جس کے پھل چاروں طرف پھیلے ہوئے۔ اگر اس درخت پر کسی کونے پہ آ کر کوئی مچھر بیٹھ جائے تو درخت کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سوچئے حلم کیسا ہے، وقار کیسا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے مصائب سنے ہیں، آج کہتے ہیں ہر ایک بندے کا، پڑھنے والے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، مجھ سے بھی سن لیجئے، لیکن یاد رکھیے ذکر امام حسن مجتبیٰ کو عام کیجیے۔ آپ پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ہر خطیب ابتدا میں کچھ نہ کچھ رسالت پڑھتا ہے، ولو یہ کہ ان کو بھی مصائب کے حوالے سے ہم نے مظلوم بنا دیا ہے، ان کے مصائب کم پڑھے جاتے ہیں، وہ زیادہ پڑھے جانے چاہیے۔ امیر المومنین کا ذکر تو ہوتا ہی ہوتا ہے ہر مجلس میں، مولا حسین کا ذکر بھی ساری کائنات کر رہی، سیدہ کا ذکر بھی ایام فاطمیہ میں ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے امام حسن مجتبیٰ کو غربت سے نکالنا، ان کے فضائل پڑھیں، ان کے مصائب پڑھیں۔ یہ بھی تو جناب سیدہ کے پہلے بیٹے ہیں، یہ بھی تو جناب سیدہ کے آنگن کا پہلا پھول ہے۔ مظلومیت سنیے ذرا کیسی مظلومیت ہے۔ سلام اللہ علیک یا ابا محمد المجتبیٰ۔ امیر المومنین کی پہلے مظلومیت بیان کروں گا تاکہ پھر تھوڑا سا سمجھ میں آئے حسن مجتبیٰ کی مظلومیت کیا ہے۔ یہ میں نے کتاب میں نہیں پڑھا کیونکہ میری ذمہ داری بنتی ہے جو میں بات پڑھوں بیان کروں وہاں سے پڑھتا ہوں، لیکن میں نے اپنے استاد سے پوچھا علامہ طارق جوہری صاحب سے، انہوں نے بتایا کہ بھائی صحیح بخاری کی شروع میں کہیں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال میں نے خود نہیں پڑھی، بہت سارے خطبہ پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، اور اپنے استاد کے صرف اس جملے پر کہ صحیح بخاری کی شروع میں یہ لکھا ہوا ہے میں پڑھ رہا ہوں کہ جناب سیدہ نے امیر المومنین سے کہا یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ روتے ہوئے امیر نے کہا کہ اے دختر رسول میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے۔ یہ مظلومیت آپ نے سنی ہوگی، امیر کائنات کی مظلومیت ہے، لوگ سلام نہیں کر رہے۔ لیکن ایک دفعہ کیا ہے، حسن مجتبیٰ کی مظلومیت جب آپ سنتے ہیں تو دل پھٹ جاتا ہے۔ سلام کر رہے ہیں بے احترامی کے ساتھ، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے تجھ پر سلام۔ سوچئے مظلومیت کا عالم کیا ہے، اے مومنوں کو رسوا کرنے والے تجھ پر سلام۔ اور حسن مجتبیٰ کا صبر، اللہ اکبر۔ اگر میں صلح نہ کرتا، اگر میں جنگ بندی نہ کرتا، روئے زمین پر ایک شیعہ نہ ہوتا، آج اس عزا خانے میں میں موجود، آپ موجود، صدقہ ہے حسن مجتبیٰ۔ اگر آپ مظلومیت دیکھیں مولا حسین کی بہت بڑی بڑی مظلومیتیں ہیں، یقیناً بعض مظلومیات امام حسن مجتبیٰ زیادہ، خود مولا حسن مجتبیٰ نے کہا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، لیکن ایک جہت ایسی ہے جہاں حسن مجتبیٰ کی مظلومیت حسین سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ حسین کی ایک زوجہ ہے جن کا نام ہے رباب،
عیسائی مورخ نے لکھا کہ رباب لم تستظل بعد وقعت کربلا، واقعہ کربلا کے بعد رباب ایک لمحے کے لیے سائے میں نہ بیٹھی۔ جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بلاتی تھی، جب کوئی بی بی بلاتی تھی رباب سائے میں آ جاؤ، رباب حجرے میں آ جاؤ، رو کر رباب کہتی تھی کہ میں کیسے آ جاؤں جو میرا سائبان تھا حسین، وہ 3 دن سرزمین کربلا پہ دھوپ میں پڑا رہا، میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ حسین کی زوجہ ایسی، اور حسن مجتبیٰ کی زوجہ جس نے اپنے ہاتھوں سے زہر دیا ہے۔ یہاں مظلومیت حسن مجتبیٰ کی بڑی ہے۔ تیسری اور آخری مظلومیت، اسی میں بات ختم ہو جائے گی۔ کسی امام کو یہ امتیاز ہے مظلومیت حسن مجتبیٰ کا، کسی امام کو ڈھونڈیے، جا کے تاریخ پڑھیے، چیلنج کر رہا ہوں، کسی امام کو اتنی مرتبہ زہر نہیں دیا گیا جتنا حسن مجتبیٰ کو دیا۔ 23 رجب جو مجلسیں رکھنا چاہتے ہیں مولا حسن سے محبت کرتے ہیں، سید ابن طاووس نے اپنی کتاب الاقبال میں لکھا ہے 23 رجب کو مدائن میں نماز پڑھ رہے تھے، مصلی پر تھے حسن مجتبیٰ، لشکر کے لوگوں نے 23 رجب کا دن یاد کر لیجئے، ران میں خنجر مارا، مصلی ایسے کھینچا میرا مولا زمین۔ نبی ساری زندگی جب پنجتن میں سے 4 ہستیوں کو دیکھتے تھے گریہ کرتے تھے، پوچھا مولا متقیان نے یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ دیکھ کے گریہ کیوں کرتے؟ کہ یا علی تیرے سر پہ ضربت لگے گی، میری بیٹی فاطمہ کے منہ پہ تماچا لگے گا، حسن مجتبیٰ کی ران میں خنجر گھونپا جائے، حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ ساری زندگی نبی روتے رہے، اجرکم علی اللہ، یہ زہر میں بجھا ہوا خنجر لگا، کئی دن تک میرا مولا بستر پہ تڑپتا رہا۔ طاغوت کی طرف سے، دشمن کی طرف سے ایک شخص کو بھیجا گیا عصا دے کر، جس عصا کے نیچے لوہے کا ٹکڑا لگا ہے جو زہر میں بجھا ہوا ہے، یہ نابینا بن کر آیا ہاتھ چومنے کے لیے، اس نے عصا ایسے گاڑا مولا کے پنجے پر کہ نیچے سے پیروں کے عصا کا ٹکڑا نکلا۔ 1 مہینے میرا مولا بستر پہ تڑپتا رہا، کبھی کھجور میں زہر، کبھی انگور میں زہر، لیکن یہ جو آخری مرتبہ زہر دیا گیا جعدہ بنت اشعث کے ہاتھوں، عجیب ہے یہ زہر، خدا کی قسم اس زہر کے بارے میں علماء نے لکھا یہ زہر حلاہل وہ زہر تھا جب روم کے بادشاہ نے بھیجا تو خط لکھا کہ سن کبھی اس زہر کو غلطی سے کسی نہر میں نہ ڈالنا ورنہ ساری مچھلیاں مر جائیں گی، یہ بڑا خطرناک زہر ہے۔ اجرکم علی اللہ، وہی زہر ملا جعدہ بنت اشعث کو جس شام یہ زہر دیا گیا۔ ان جملوں پہ سید مجھے معاف کریں گے، عزادارو اس دن میرے مولا حسن مجتبیٰ نے روزہ رکھا ہوا تھا، شام کا وقت، پیاس شدت کی، بندہ جب افطار کرنا چاہتا ہے سب سے زیادہ پیاس طلب ہوتی ہے، کوئی شربت مل جائے، کوئی ٹھنڈا پانی مل جائے۔ جعدہ بنت اشعث ملعونہ نے بوقت افطار وہ دودھ پیش کیا جس میں زہر حلاہل تھا، ادھر میرے مولا نے پہلا گھونٹ لیا، پکار کے کہا قاتلتنی یا عدوۃ اللہ قاتلک اللہ، اے دشمن خدا تو نے مجھے مار ڈالا، اللہ تجھے مار ڈالے۔ اجرکم علی اللہ، تڑپ رہے ہیں حسن مجتبیٰ، دشت سامنے رکھا ہوا، میں نے مختصر کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، خون کی الٹیاں ہو رہی ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حسین سرحانے موجود ہے، رو رہے ہیں زاروں قطار، حسین کے آنسو گرے حسن مجتبیٰ کے سرحانے پر۔ حسن نے آنکھیں کھولی، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسین تم گریہ نہ کرو، میرے ساتھ بھائی موجود ہے، بہن موجود ہے، گھر والے موجود ہیں، تمہارے ساتھ کوئی نہ ہوگا۔
اجرکم علی اللہ، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں دشت میں۔ خطبہ نے نقل کی ہے، روایت عجیب ہے، اچانک ہی دق الباب ہوا، حجرے کا دروازہ بجا، حسن مجتبیٰ نے رو کر کہا حسین یہ دشت چھپا دو، زینب میرے جگر کے ٹکڑے اس دشت میں نہ دیکھ لے۔ میں کہوں گا مولا آپ جگر کے ٹکڑے چھپا رہے ہیں، ابھی تو اس نے بھائی کا کٹا سر دشت میں رکھا، دیکھنا۔ اجرکم علی اللہ، زینب کبریٰ رو رہی ہے، حسین رو رہے ہیں، کس نے زہر دیا بچائیے مولا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اجرکم علی اللہ، وقت گزرا، وہ مرحلہ قریب آیا، حسن مجتبیٰ نے وصیتیں کرنا شروع کی، حسین میرے جنازے پر ایک شیشی خون بھی نہ گرے، ایک مرتبہ مجھے میرے نانا کی قبر پہ لے جانا، طواف کرانا، میں اپنے جد کی زیارت کروں گا، مجھے بقیع میں لے جا کے دفنانا۔ عزادارو، انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا بلند ہوئی، خانوادہ اہل بیت میں کوہرام مچا، تابوت غسل تیار ہوا، لے کر چلے تابوت کو امام حسین محمد حنفیہ ابو الفضل العباس۔ جب قبر نبی کے قریب پہنچے، کوئی دشمن علی آ گئی، میں یہاں دفن نہ ہونے دوں گی۔ پہلا تیر اس نے چلایا، پھر تیروں کی برسات ہوئی، 70 تیر تابوت میں پیوست ہوئے، کوئی تابوت گھر لوٹ کر نہیں آتا، یہ اکیلا تابوت حسن ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ مصیبت کوہرام ہے تابوت حسن، اٹھتا ہے گھر سے دیکھے جو ہی میت پابرستے ہوئے پیکاں، دیکھے جو ہی میت